مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنے کے لیے جانا، چاہے وہ نماز عام نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو، یہ کوئی درست بات نہیں ہے، اس سے ان کو روکنا چاہیے، اس سے ان کو روکنا چاہیے۔ چلیے میں یہ سارے سوالوں کے جواب ون بائی ون دوں گا انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم یہ جملے سے سٹارٹ کر رہے ہیں، نماز میں مسجد میں عورتوں کو جانے سے، چاہے عام نمازیں ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو، اس سے انہیں روکنا چاہیے۔ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ آپ خود دیکھیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح بخاری کی 900 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ میں کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا، مت روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں روکنا چاہیے۔ آپ خود سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ لیں گے یا ان کے اس قول کو لیں گے کہ انہیں روکنا چاہیے، چاہے عام نمازیں ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کے عید کی نماز یا کوئی بھی نماز میں وہ لوگ عورتوں کو آنے سے روکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ اور آپ یہ دیکھوں گے، آپ کے سامنے بخاری کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آپ دیکھوں گے اس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استاذنت امرأۃ احدکم فلا یمنعها، جب تم میں سے کسی کی بیوی تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کے لیے تو اسے منع مت کرنا، اسے منع مت کرنا۔ یہ تیسری حدیث دیکھیے، اس حدیث میں آتا ہے اذا استاذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن، اگر تم میں سے کسی کی بیوی رات میں بھی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، یعنی کہ عشاء کی نماز ہے یا اندھیرے میں جو ہونے والی فجر کی نماز ہے، تو پھر اسے فاذنوا لہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اجازت دینا، یعنی اجازت دینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ دیکھوں گے کئی حدیثیں، جیسے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقوم الی الصلاۃ، کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد ان اطول فیہا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں گا، فاسمعوا بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فتجوزوا فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، تو میں اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں اس کراہت سے کہ اس کی والدہ کے لیے، بچے کی والدہ کے لیے مشکل گزر رہا ہوگا، یعنی عورتیں ہوتی تھی، بچے وغیرہ، کبھی بیبی رو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے ہوئے چھوٹی کر دیتے کہ بچے کی ماں پر وہ چیز کی مشکل گزر رہی ہوگی۔ آپ دیکھوں گے ایسی حدیثیں موجود ہے، جیسے آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا اذا سلمنا من المکتوبہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سلام ہم پھیرتی مکتوبہ فرض نماز سے، قمنا، ہم لوگ کھڑے ہو جاتی، وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، اور جو مردوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے وہ بھی بیٹھے رہتے، فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ باہر نکلنے کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں پہلے اٹھ کر چلے جاتی تھی، پھر مرد تھوڑا بیٹھے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تب مرد حضرات بھی کھڑے ہو کے پھر جاتے، تو یعنی اس طرح کا نظام تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی حدیث آپ کو ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ دیکھیے قولی بھی ہے، یعنی حکم بھی مل رہا ہے، اور عملی بھی مل رہا ہے، یعنی کہ عمل بھی کیا جاتا تھا اس زمانے کی، جیسے کہ تمام حدیثوں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطہن، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور پلٹتے تو جب عورتیں پہلے چلی جاتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، یعنی کہ اس وقت پر بھی، یعنی کہ اندھیرے کے اندر بھی نمازیں پڑھنے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے عورتیں جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی حدیثیں دیکھ کر کے یہ بات تو واضح ہے، ہاں بات واضح ہے، اور اس کے اندر کچھ شرائط ہے۔ شرائط کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم میں سے کوئی، تم عورتوں میں سے کوئی مسجد میں جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو بتایا فلا تمس طیبا، تو پھر عطر یعنی خوشبو نہ لگائیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دروازہ الگ ہوا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا هذا الباب للنساء، کہ ہم اگر یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے رکھ دیں، یعنی عورتوں کا آنے کا انٹرنس الگ ہوتا تھا عورتوں کے جانے میں، تاکہ یعنی مکسنگ نہ ہو، علیحدہ رہے معاملہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ حکم بھی دیا کہ وہ لوگ عطر وغیرہ لگا کر، یعنی زینت اختیار کر کے، خوشبو لگا کر کے وہ نہ آئیں مسجد میں۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا یا مسجد کے اندر
جا کر جماعت میں شامل ہونا یہ خواتین کا کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت جو کچھ بھی آتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آتی ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. اب انہوں نے جو باتوں میں کہا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، چلیے میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اور جو ہم دیکھتے ہیں علماء کرام میں یہ بات ڈسکس کی، امام نووی نے بھی اپنی شرح میں شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا، اور کئی چیزیں. دیکھیے آپ ایک بات سوچئے کہ جب مسجد میں جاتی ہیں عورتیں تو مسجد کیا ہے؟ سیکھنے کا مرکز ہے، وہاں سے لوگ سیکھتے ہیں. اور آپ کو کئی حدیثیں ملے گی، جیسے یہ حدیث دیکھیے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلونا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا اس کا درس کرنے کے لیے آپس میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ فضیلتیں ذکر ہے، ان کے اوپر سکینہ اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب میں. تو آپ دیکھیں گے فی بیت من بیوت اللہ، خاص طور سے مسجدوں کے اندر دینی علم کے تعلق سے، قرآن کے درس کے تعلق سے آپ کو آیات احادیث وغیرہ ملے گی اس تعلق سے. اور آپ دیکھیے ایک اور بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ دوسری مومنہ بہنوں کی صحبت ملتی ہے. اور صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ انسان پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک شخص تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو جب مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ دوسری دیندار خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے ایمان کی مضبوطی اور کئی ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو یہ کئی سارے فوائد یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اور ایک اور چیز غور کریے، اور یہ خاص طور سے آج فتنے کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں الگ الگ لوگ اچکے جا رہے ہیں، الگ الگ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. بہنوں میں کئی بار ہم دیکھتے ہیں ارتداد کا فتنہ کہیں پھیل رہا ہے، کہیں مرتد ہو رہی ہیں، کچھ کہیں دین سے دوری ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، کہ جماعت کے ساتھ ملے رہو. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، کہ بھیڑیا جو اکیلی جو مینڈی ہوتی ہے نا اس کو اچکتا ہے، تو وہ اکیلی مینڈی کو کیوں رہے، وہ کیوں نہ جڑی رہے. اور مسجد جوڑنے کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، دین میں بہترین پلیٹ فارم ہے. تو جو دیکھتے ہیں کہ فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ دین سے تعلق بنا رہتا ہے. فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دین سے تعلق بنا رہتا ہے، دینی علم ملنا، جمعہ خطبے سننے ملتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ایک نماز کے لیے جب جاتی ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ میں جب خطبہ ہوتا ہے تو ہم لوگ عام طور پہ پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، پوسٹرز لگاتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں جمعہ خطبے میں؟ ایک پوسٹر نہیں لگتا ہے، ایک میسج نہیں جا رہا ہے کہ آؤ بھائی، لیکن لوگ فل ہوتے ہیں پبلک. الحمدللہ جو مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے وہاں عورتیں خود آتی ہے، ہاؤس فل جاتی ہے، جگہیں کئی جگہوں پر کم پڑتی ہے. اور معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر نصیحتیں حاصل کرتی ہے. مسجد سے جب جڑی رہیں تو مسجد میں بیان ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، کوئی عالم آتے ہیں، کوئی شیخ آتے ہیں، وہاں بیان ہوتا ہے، سوال و جواب کا موقع ہوتا ہے، ہاں علماء سے سوال پوچھنے کا موقع ہوتا ہے. اور ایک چیز ہے، بہنوں کے ساتھ کون آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں. والد کے ساتھ، والدوں کے ساتھ میں اتنے بچے نہیں آئیں گے جتنا بہنوں کے ساتھ آتے ہیں. حقیقت ہے کہ بچوں کو لانے میں بہنیں ذریعہ ہوتی ہے. اور بچے جب مسجد تک آتے ہیں تو مسجد میں آنا، مسجد سے تعلق جڑنا، وہاں پہ کچھ نہ کچھ تربیت پانا، وہاں پہ اور دوسرے دیندار بچوں سے تعلق بننا، یہ ساری چیزوں میں ذریعہ بنتی ہیں. اور ایک چیز، جماعت سے نماز کے تو فائدے ہے ہی، جماعت سے نماز کے فائدے ہے ہی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی تربیت ہوتی ہے، اطمینان سے نماز پڑھنے کی تربیت ہوتی ہے. جماعت سے نماز میں کئی سارے فائدے ہیں، جب کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اونچ نیچ ختم ہوتی ہے، غرور ختم ہوتا ہے، ایک بھائی چارگی کا احساس ہوتا ہے. اور بہنوں میں بہنوں کا کے ساتھ جو ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی ساری دینی بہنیں ان کی، تو دینی بہنوں سے تعلق ہوتا ہے، دینی کاموں سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ کبھی والنٹیئرنگ کوئی کرے، کبھی ایسا ہو کہ کوئی تعاون کی اپیل ہو، کوئی نیک کام کے اندر شریک ہونے کا حصہ ملتا ہے. وہاں جا کے بہنیں اگر جائیں مسجد میں، ایسی چیز ہے کہ ایسے کیسز آتے ہیں. کئی بار مسجدوں کی اپیل ہوتی ہے کہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، کئی بار کوئی مستحق ہوتا ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی اپیل ہوتی ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہے. مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے. جمعہ کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اس کے کئی سارے فائدے ہیں. ہاں، اور صحابیات کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، کیونکہ کیا ہے، صحابیات تو مسجد میں جایا کرتی تھی جیسے کہ ہمیں مل رہا ہے، تو صحابیات کے اس نقش قدم پہ چل رہی ہیں. اب ہم دیکھیں کہ آج کا جو معاملہ ہے، جیسے آپ اس آرٹیکل سے دیکھیے کہ آج یہ بات نان مسلمز میں بھی مانی ہوئی، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ ایسے کیسز ہمارے جو پہنچتے ہیں. آپ دیکھو گے کیا ہو رہا ہے، مسجدوں کہاں پہ عورتوں کے لیے دروازہ کھلا ہے؟ درگاہوں پہ دروازہ کھلا ہے، دوسری جگہیں ہیں، مالز میں ہے، شاپنگ ایریاز ہے، وہاں پہ بھرپور عورتیں ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یہاں پر یہ روکنا چاہیے، عورتوں کو روکنا چاہیے، مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے، بولے فتنہ ہوگا. صرف مسجد میں فتنہ ہوگا؟ وہی عورتیں جب مالز میں جا رہی ہے، شاپنگ کر رہی ہے، مارکیٹس میں جا رہی ہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں روک رہا ہے.
اور یہاں پر مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے, شرک کے مقامات پہ جا رہی ہیں, اور جگہوں پہ عورتیں جا رہی ہیں. مطلب آج تو ایسا معاملہ ہے کہ عورتیں گھر سے کئی ساری چیزوں کے لیے باہر نکلتی, وہاں پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں جاری کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ مسجد کے لیے روکنا چاہیے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ آپ خود سوچئے کہ آج اتنا سارا پرابلم ہے. آپ سمجھو میرے بھائی می بہنیں کہ آج جو انڈیا کی میں مثال بول رہا ہوں, یہاں پہ جو اتنی زیادہ بے دینی ہے نا, اتنی زیادہ بے دینی, اس کی وجہوں میں سے وجہ ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو گے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیے تو دینی علم سے وہ تو دور ہو گئی. جب دینی علم سے دور ہو گئی, تربیت سے دور ہو گئی, اتنے سارے فائدوں سے دور ہو گئی, تو ہماری اگلی پیڑھی بے دین ہوتی گئی. ہر سبسیکوینٹ جنریشن میں ہر گزرتی ہوئی پیڑھی دین سے اور دور, دین سے اور دور, دین سے اور دور. اور وجہوں میں سے وجہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا, یہ چیز کو نہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہو رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا خواتین کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں, ایسی کہاں اعلان؟ یہ تو کوئی حدیث نہیں, کوئی, یہ سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی طرف سے. کہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ بھائی دیکھیے جیسے نفلی نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا, نفلی نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفلی نماز آدمی کی اس کے گھر میں افضل ہے, اور اس پر اجماع بھی ہے امت کا کہ نفل نمازیں, صرف تراویح کے بارے میں اختلاف ہے, باقی فرض کے علاوہ تمام نفل نمازوں کے بارے میں یہ اجماع ہے امت کا کہ نفل نمازیں جو ہے نا وہ گھروں میں پڑھی جانی چاہیے, افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی. تو اس کا کیا مطلب کہ نفلی نمازیں اگر ہم اپنی مسجد میں پڑھ لیں تو اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ملے گی ہم کو؟ یعنی یہ کوئی فضیلت کا ایسا انکار کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. بھائی بہت سارے آج کے دور میں تو بیشتر لوگ جو ہیں, بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز افضل ہے لیکن اس افضل چیز کے چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی مفضول کے, یعنی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ گھر گئے تو آپ سنت نہیں پڑھ پائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں پڑھ لیں. تو ایک چیز کو افضل قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ جس سے افضل قرار دیا گیا اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں رہ گئی. اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, البتہ اس میں اور زیادہ فضیلت ہے کہ آپ گھر میں جا کر کے نماز پڑھ لیں. موازنہ اسی لیے اس دونوں کے درمیان کیا جاتا ہے. جی دیکھیے, نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ ان کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے یہی طریقہ تجویز فرمایا تھا کہ وہ گھروں میں رہیں. اور البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا, آپ کے پیچھے سزا کی ایک شوق تھا خواتین کو, تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو اجازت دے دی تھی. اب آئیے ہم اس سوال پہ آتے ہیں جو انہوں نے کہا گھر میں نماز بہتر ہے, اور یقیناً آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں صحیح سند سے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد, کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکنا. وبیوتہن خیر لہن, ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے, تو ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے ہے کہ ایک عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد سے بہتر ہے, گھر کے اندرونی حصے میں باہر کے حصے سے بہتر ہے. تو بہتر ہونا ایک بات ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. تم میں سے کوئی کسی کی بیوی اگر اجازت مانگے تو اسے مت روکو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں پہ بات سمجھیے میرے بھائی میری بہنیں, دونوں چیزیں موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے, انسانوں کی سوسائٹی کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورتوں کا جو مین معاملہ ہے انہیں گھر کو سنبھالنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے. اگر عورتوں کے لیے بھی پابند کر دیا جاتا, فکس اسٹرکٹ معاملہ ہوتا کہ ان کو بھی مسجد میں 5 وقت جانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ, ایک بچہ رو رہا ہے, دوسرے کو کھانا چاہیے, تیسرا پوٹی کیا ہوا ہے, وہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے اوپر ویسا لازم کرنا معاملہ نہیں ہے. اب یہ کہا جاتا کہ اوکے چلو رخصت ہے تمہارے لیے, رخصت ہے کہ تم لوگ نہیں آؤ گے تو بھی چل جائے گا, پھر بھی فضیلت اپنی جگہ پہ باقی ہوتی کہ فضیلت ہے. اور اگر کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے فرض نہیں ہے, پھر بھی فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے, آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہنوں کو گھر میں ہی وہ فضیلت دے دی گئی ہے, کہ بہنوں کو گھر میں فضیلت دے دی گئی ہے, بلکہ اس کے اور اسپیشل چیز کو بتائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی کبھار فتنے کا زمانہ ہوتا ہے جہاں پہ باہر کچھ فتنے ہوتے ہیں, خطرے ہوتے ہیں, کچھ فتنہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں جو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو, تو ایسی سچویشنز کے اندر, ایسے حالات کے اندر بھی ان کو گھر میں فضیلت دے دی گئی ہے. لیکن گھر میں فضیلت کا یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ منع کر دو. آپ خود سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کہہ رہے تھے نا, وہ زمانے کی عورتوں کو خاص یہ فضیلت ملی تھی, وہ زمانے کی عورتوں کے لیے تھا. آپ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جو فضیلت ہے نا صرف تم لوگ اس زمانے والی عورتوں کے لیے ہے, بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں قبرستان میں جانے سے روکا کرتا تھا لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہاں جاؤ کیونکہ وہاں جانے سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی. تو جیسے یہاں پہ کلیئر کٹ تھا کہ میں روکا کرتا تھا اب کہتا ہوں جاؤ, تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ یہ صرف تمہارے زمانے کے لیے ہے, یہ بات کے زمانے کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا تو کچھ نہیں کہا, بلکہ آن دا کانٹرری اپوزٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکنا, یعنی کہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت روکنا. اور وہی کام کر رہے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹلی. کیسے ہم لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فرمان کے خلاف ہم جا رہے ہیں. تو جو یہاں پہ بات ہے کہ عورتوں کی نماز اپنے گھر میں بہتر ہے, تو ہاں یہ فضیلت ہے. اب دیکھیے اس میں شریعت کی کئی ساری مثالیں ہیں کہ رخصت میں کئی بار فضیلت ہوتی ہے, کئی بار کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک ایکسیپشن ہوتی ہے, اس کے اندر فضیلت اپنی ہوتی ہے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں ابھی, ایک مثال جو اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن صرف ایک مسئلے, ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ مان لو کوئی مسافر ہے, روزے سفر میں ہے, اب تکلیف ہے سفر میں, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر رول یہ ہے کہ بہتر ہے وہ روزہ نہ رکھے, تکلیف کے اندر بہتر ہے روزہ نہ رکھے. اب ایک رخصت ہے اور بہتر بھی ہے کہ رخصت کے اندر روزہ نہیں رکھنے کی گنجائش تھی سفر میں, لیکن جب تکلیف والا سفر ہے تو اس کے لیے بہتر بھی ہو گیا کہ وہ روزہ نہ رکھے. تو اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ اللہ نے عورتوں کے لیے رکھا ہے فضل. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت منع کرنا اور جا کے منع کر رہے ہیں لوگ. پوری مسجدیں پوری کی پوری مسجدوں میں منع ہے. مطلب اتنا درد و تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کے لوگ اس سمپل سی بات کو سمجھ جاتے. اور کتنا بڑا نقصان ہے آج جب فتنوں کے دور میں ہم لوگ ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں کس طرح سے پھیل رہی ہے, تو آج بھی جا کے لوگ اپنے مائنڈ کو اوپن کرنے تیار نہیں ہیں, آج بھی سوچنے تیار نہیں ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عام طور سے خواتین جو ہیں وہ اندھیرے میں آتی تھیں, کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں, پہچانی بھی نہیں جاتی تھیں, وہ آ کر شامل ہوتی, پھر بھی اس کو کوئی فضیلت قرار نہیں دیا جاتا. اب یہاں پہ دیکھیے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر اندھیرے میں آیا کرتی تھی. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں نہیں آیا کرتی تھی, اندھیرے میں بھی آیا کرتی تھی. یہ تو بات ایسی ہے کہ ہماری دلیل ہے یہ کہ اندھیرے میں جب خطرہ کب زیادہ ہوتا ہے, بتاؤ کہ جب خطرے کی بات ہے اندھیرے میں خطرہ ہوتا ہے, خاص جو خطرہ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے کہ دن کے اجالے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کے وقت پر بھی وہاں پہ عورتیں آیا کرتی تھی, اور آپ اسی دلیل کو بتا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے میں آیا کرتی تھی. یہ کون سی دلیل ہوئی آپ کی؟ یہ تو ہماری دلیل ہوئی. پھر حضرت جب معاملہ میں بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بالکل ممانعت کر دی خواتین کی مسجد میں آنے کی. اسی طرح جو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو بالکل منع کر دیا تھا, آپ دیکھو گے صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ دیکھو گے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی, کوئی اور نہیں, عام مسلمان عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, کانت امرات لی عمر تشہد صلاۃ الصبح, کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی فجر کی نماز کے لیے اور والعشاء عشاء کی نماز کے لیے جایا کرتی تھی, جماعت کے ساتھ, فی المسجد. فقیل لها لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک, کہ ویغار, کہ آپ کیوں جاتی ہو جب جانتی ہو آپ کہ عمر ناپسند کرتے ہیں اور انہیں غیرت آتی ہے, ان کی بیوی باہر جائے انہیں غیرت آتی ہے. فقالت ما یمنعہ ان ینہانی, تو انہوں نے کہا, ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کیا چیز ان کو روک رہی ہے مجھے منع کرنے سے, منع کیوں نہیں کر دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کر دیتے, بیوی کہہ رہی وہ منع کیوں نہیں کر دیتے. قال یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ ان کو کیا چیز روک رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے اور بھی حدیثیں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تک نہیں روکا. تو یہ جو بات جو بیان کی جاتی ہے نا, عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل روک دیا تھا, ساری عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا, وہ اپنی بیوی کو نہیں روک رہے ہیں, ساری مومنہ عورتوں کو روکیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ روک رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اپنی بیوی کو نہ روکے, وہ ساری عورتوں کو روک دیں گے, سوچنے کی بات ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سوچنے کی بات ہے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے حالات دیکھے ہوتے تو آپ بھی یقیناً منع فرما دیتے, جیسے کہ حضرت عمر نے منع فرمایا. سب نے اس کی تائید کی. لہٰذا مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنے کے لیے جانا, چاہے وہ نماز عام نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو, یہ کوئی درست بات نہیں ہے, اس سے ان کو روکنا چاہیے. اور آپ اس تعلق سے دیکھیں گے جو دوسرا قول جو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے, کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی منع کر نے بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر دیتے جیسے عمر نے منع کیا. پہلے تو یہ جو آگے کے الفاظ ہے نا, جیسے عمر نے منع کیا, یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں نہیں, آپ دیکھیے بخاری کی حدیث ہے, ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل قلت لامرہ. اب یہاں پہ سنیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا پاتے اس طرح سے جو چیزیں عورتوں نے نکالا ہے, عورتیں جس طرح کی چیزیں کر رہی ہے, یعنی کہ جو زیب و زینت اختیار کر کے جانا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً منع کر دیتے جس طرح سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس بات کو کئی طریقے سے سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول جو ہے, جو ان کا فہم ہے, جو ان کا یہ قول ہے, یہ قول یہ ایسا نہیں ہے. وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي مَنْعِ النِّسَاءِ مُطْلَقًا. وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کو بعض لوگوں نے لیا ہے کہ عورتوں کو مطلقاً مسجد میں آنے سے منع کرنے کے لیے. وَفِيهِ نظر, اس کے اندر آبجیکشن ہے. کیا کہتے ہیں, کیا آبجیکشن ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلا آبجیکشن کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا, تو یہاں پر یہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ حکم نہیں بدل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جو انہوں نے کہا یہ ایک طرح سے ایک گمان کے ساتھ کہا, لو را لمنا, اگر دیکھتے تو منع کرتے. فیقال علیہ لم یرا ولم یمنا, کہ دیکھا بھی نہیں منع بھی نہیں کیا. دیکھتے تو منع کرتے, منع کیے کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا خود منع کر رہی ہیں کیا؟ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات میں ایک ڈانٹ ہے. کس کے لیے ڈانٹ ہے؟ جو زیب و زینت اختیار کر کے مسجد جا رہی ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ڈانٹ ہے کہ انہیں ڈانٹ ہے کہ ایسا نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تو منع کر دیتے. یہاں پہ پہلے تو شریعت کو انہوں نے بدلا نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی ایک قول بتا نہیں سکتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے منع کیا تھا مسجد میں جانے سے, کہ مسجد میں جانے سے منع کیا تھا عورتوں کو. انہوں نے منع نہیں کیا, انہوں نے اپنا ایک گمان ظاہر کیا. دوسری بات یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تو جانتا تھا, اگر نبی دیکھتے تو منع کر دیتے, لیکن اللہ تو آگے کی بات بھی جانتا ہے. تو ابن حجر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط علم اللہ سبحانہ ما سیحدثنا, کہ کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ کو تو پتہ ہی ہے. اللہ کو پتہ ہے عورتیں کیا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی وحی نہیں بھیجی اپنے نبی کے پاس کہ منع کر دو, یا آگے کی بات کہہ دو کہ منع ہے تبھی کے لیے, ابھی کے لیے اجازت ہے بس. اور ابن حجر ایک تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ منع کرنا تھا تو بازار میں جانے منع کرنا اولا تھا. ہاں, اور ایک اور چیز ہے کہ بعض عورتیں کر رہی ہیں تو انہیں منع کرو, سب کے سب کو کیوں منع کر رہے ہو؟ اگر بعض عورتیں خوبصورتی اختیار کر کے جا رہی ہیں تو ان کو منع کرو, سب کے سب کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ جو پرابلم ہے اس کو, وہ چیز کو منع کرو. تو یہاں پر کئی ساری چیزیں ہیں جس چیز کی طرف انہوں نے بتایا. آپ یہ دیکھیے کہ مقلد کا بھی ہم بتا رہے تھے نا کہ مقلد کا کتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ حدیث آنے کے بعد اگر وہ اس کے مسلک کے خلاف ہو تو وہ کتنا انقباض محسوس کرتا ہے. یعنی صاف حدیث آنے کے بعد آپ دیکھیں, پہلے زبان ان کی لڑکھڑا رہی ہے بولتے ہوئے, آپ پھر سے اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ لڑکھڑاتے آخر بول دیا کہ مسجد میں آنا درست نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے, تو اگر جو چیز درست نہیں ہے اس کا موازنہ کیسے کیا جائے گا؟ نادرست چیز سے درست چیز کا موازنہ تھوڑی کیا جاتا ہے. آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, جو چیز درست نہیں ہے اس کا موازنہ تھوڑی کیا جاتا ہے. وہ تو کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بھائی ایک چیز جائز ہوتی ہے اور ایک ناجائز ہوتی ہے, تب ان کے درمیان موازنہ کیا ہی نہیں جاتا ہے. موازنہ درست چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے. تو آپ نے جو حدیث پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا صحیح ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کر کے بتایا کہ بھائی صحن کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے, اس کا مطلب مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے, تبھی تو صحن کی نماز اس سے افضل ہوگی. کوئی حرام چیز کو موازنہ کر کے تھوڑی نہ کہا جائے گا کہ جیسے کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ بکرے کا گوشت سور کا گوشت کھانے سے افضل ہے, کہ بھائی سور کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس میں افضل مفضول کی بات ہی نہیں رہے گی. حلال و حرام میں, جائز ناجائز میں, درست نادرست میں, جائز ناجائز میں یہ موازنہ ہوتا ہی نہیں, کمپیریزن نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ کتنی چالاکی کے ساتھ یہ بات بول رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اجازت دے دی. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی حدیث میں کہا ہے کہ جو اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے وہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ کتنی بڑی تدلیس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہے. اب تو پھر کوئی بھی منکر حدیث نہ کسی بھی شرعی حکم کے بارے میں یہ کہہ دے گا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اجازت دی تھی, بعد میں یہ نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں جو تعدد ازدواج کا انکار کرنے والے منکرین حدیث ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ جنگیں ہوتی تھی, بہت ساری بیوائیں عورتیں ہوتی تھی, تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں تعدد ازدواج کی اجازت دی تھی, بعد میں اس کی ضرورت نہیں لگی تو اجازت ختم ہو گئی.
गांधी साहब है वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया ताकि मुनाफिकीन को मुमताज किया जा सके। अब वो सूरत हाल नहीं है, तो अब अगर इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतलक हदीसों को जमानों के साथ खास किया जाए तो फिर तो मसला ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना कि दीन के किसी भी मसले को कोई भी मुजतहिद खड़ा करके कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हुक्म महदूद है। जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत अपने ज़माने के हालात तक महदूद थी, तो इसकी दलील और सबूत क्या है? कि हदीस के लफ्ज़ में कहीं ऐसा है कि मेरे ज़माने में एक औरत की नमाज उसके घर में मस्जिद की बनिस्बत अफजल है? ऐसा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस तो मुतलक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लोगों के लिए रसूल बना करके भेजे गए। जो अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए वो क़यामत तक के लोगों के लिए है। जो शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो क़यामत तक के लोगों के लिए है। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलियत का मुआज़ना किया है, वो अफजलियत का मुआज़ना भी क़यामत तक के लिए है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अफजल जो है वो घर में नमाज पढ़ना है सहन में मस्जिद की बनिस्बत, तो इसका मतलब मस्जिद में भी एक फजीलत हासिल होगी। हाँ, वो फजीलत जो है वो घर के वाली फजीलत से कमतर होगी, लेकिन फजीलत तो होगी, क्योंकि एक दो चीजों के दरमियान अगर मुआजना किया जा रहा है तो उसका मतलब दोनों फजीलत वाले हैं। अगर वो जायज नाजायज होते तो उनके दरमियान मुआजना नहीं किया जाता है। बहरहाल बाकी तो आपने बहुत माशाल्लाह तफसील के साथ जवाब दिया। ये मसला एक ऐसा मसला है जिस पे बेशुमार दलीलें मौजूद हैं, और सिर्फ इसी नुक्ता नज़र से और इसी नाहिए से इसको देखा जाए कि भाई अल्लाह हज़रत आयशा ने अपने दौर में अगर मसलहतों के तहत ये कहा कि अल्लाह के नबी होते तो मना कर देते, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह के नबी थे ना अल्लाह के नबी मना किया। उन्होंने क्या होते तो मना करते ना, तो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए हजरत आयशा ने मना नहीं किया। उन्होंने अपना एक ख्याल जाहिर किया, अपना एक गुमान जाहिर किया। दीन में किसी सहाबी का ख्याल या किसी सहाबी का गुमान जो है ना वो दलील नहीं बन सकता है। दलील अल्लाह के रसूल की हदीस बनेगी, हजरत आयशा का गुमान दीन के अंदर दलील नहीं बनेगा। इसलिए खुद हजरत आयशा ने भी इसको दलील नहीं समझा। उन्होंने खवातीन को मस्जिद में जाने से रोका नहीं, और उनका असल रद्द मस्जिदों के आने पे नहीं था। उनका असल रद्द वो मुनकरात पर था जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि औरतें पर्दे का एहतमाम करें। और यानी वो जो हजरत आयशा की पूरी हदीस का मुस्तफाद क्या है? क्या वो मस्जिद जाने को नापसंद कर रही हैं? नहीं, वो जिस तरह से मस्जिद में जाने की वजह से जो मफासिद पैदा हो रहे थे उन मफासिद से वो रोक रही हैं। आपने उसको पूरा फेर दिया 90 डिग्री पर। जब वो हजरत आयशा का मकसद मस्जिद से रोकना था ही नहीं, हजरत आयशा का मकसद था कि उस जमाने में जो मुनकरात बाज हो गई थी, बाज मफासिद उनकी नजर में थे, उन मफासिद पर तनकीद करना मकसद था कि भाई ये तुम कर रही हो ना, अगर ये सूरत हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो तुमको मस्जिद से रोक देते, इसका क्या मतलब है? मस्जिद आना बंद कर दो? नहीं मकसद है। उनका मकसद है कि ये जो मफासिद दर आए हैं ना इनको खत्म करो, ये जो मसाइल पैदा और इसकी वजह से इनको खत्म करो। ये हजरत आयशा की जो हजरत आयशा का जो कॉल है ना उसका मुस्तफाद और उसका फायदा, उसका मकसूद और हासिल ये है। तो उसको आपने एकदम 90 डिग्री पर फेर दिया। बाकी तो सराहत के साथ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला तमनो अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से मत रोको। और ये कहते हैं कि हम रोकेंगे, ये कहते हैं कि हम रोकेंगे। यही देखिए कि मुकल्लिद जो है वो कितना जरी हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में, अगर वो उसके मसलक के खिलाफ आ जाए कि वो सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं और थोड़ा सा भी डर इनको नहीं लग रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। अलबत्ता दो बातें मैं अर्ज करता हूँ। एक तो यह कि खवातीन का दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलना ये पसंदीदा है, बशर्ते के वो हिजाब के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए निकले। तो ठीक है, उन्होंने क्या कहा? दीन की तालीम के लिए निकलना अच्छा है बशर्ते वो हिजाब के तकाज़ों को देखते हुए निकले। कोई दीनी दर्स है या दीनी वाज है उसमें शिरकत के लिए खवातीन जा सकती हैं, उसमें जा सकती हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं मस्जिद जा सकती हैं, बस मस्जिद वाला लफ्ज रुका हुआ है उनकी जुबान पे नहीं आ रहा है। जी कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि आजकल खवातीन आमतौर से बाजारों में फिरती हैं और जो नमाजी खवातीन होती हैं उनको नमाज पढ़ने की कोई जगह मैसर नहीं आती। तो इसलिए अगर मस्जिदों के अंदर इस बात का कुछ थोड़ा सा इंतजाम कर लिया जाए कि अगर कोई खातून नमाज पढ़ने के लिए आए जो बाजार में पहले ही निकली हुई है और नमाज का वक्त आ गया है, घर पर जाते जाते नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत में मस्जिदों में उनके लिए तन्हा नमाज पढ़ने का कोई इंतजाम अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। मस्जिद में तन्हा नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इंतजाम। तन्हा क्यों? जब मस्जिद तक पहुंचा रहे हैं आप औरतों को और फिर भी आप कह रहे हैं तन्हा क्यों? तन्हा क्यों? हाँ, तन्हा क्यों ना जमात से पढ़ें? और एक मुश्किल वो खुद महसूस कर रहे हैं। अब वो खुद महसूस कर रहे हैं, हालांकि हनफी फिक्र के अंदर मना है, तो अपने फिक्र से थोड़ा बहुत गुंजाइश निकाल रहे हैं
کیا گنجائش نکال رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کی نمازیں چھوٹتی ہے، اور حقیقت میں بازاروں میں جب عورتیں جاتی شاپنگ وغیرہ میں جاتی، میں نے تو دیکھا ہے کہ اجازت مانگ رہی ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ تھوڑا پڑھ لیں نماز، دکانداروں سے پوچھ رہی ہیں تھوڑا یہاں پڑھ لیں نماز. اگر مسجدوں میں ہی اگر عورتوں کی جگہ جیسے ہونی چاہیے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسے عورتوں کے لیے جگہ ہوتی، انتظامات ہوتے، تو آسانی سے ان کی خود کی جگہ ہوتی، وہاں ان کے لیے الگ انتظام ہوتا، اپنے حجاب کے ساتھ میں اپنا وضو کرتی ہیں اور پھر اچھی طرح سے نماز پڑھتی. لیکن یہاں پہ ایک الگ معاملہ، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بناؤ لیکن اس میں جماعت سے نماز نہ پڑھ پائے، علیحدہ اکیلے اکیلے پڑھ لیں. تو یہ جو بات ہے، یہ ایک مجبوری کو وہ خود محسوس کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حکمت ہے، جو شریعت میں جو کچھ ہے نا سب چیز میں حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پہنچایا وہ اللہ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر اللہ سے آئے ہوئے حکموں کو پہنچایا. اب آئیے اسی موضوع پر ہم مختصر میں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھیں. اور میں آپ سب کو بتا دوں، مفتی طارق مسعود بھلے ہی اس ویڈیو کے شروعات میں اس موقف کی دفاع کر رہے ہیں، لیکن آخر میں جا کر ان کا خود کا موقف بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج کے زمانے میں عورتیں جب مرتد ہو رہی ہے، بے دین ہو گئی ہیں، دین سے دوری ہو گئی ہے، تو آج کے زمانے میں تو ضرورت ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے. تو پہلے تو میں مبارکباد دے رہا ہوں انہیں کہ الحمدللہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں حنفی فقہ ماننے والا ہوں اور حنفی فقہ ہی میں پہ ہی چلوں. انہوں نے اس بات کو سمجھ کر کے ایک بات کہی، لیکن وہ سنت کی محبت یا سنت سمجھ کے نہیں کہہ رہے، وہ یہ جو کہہ رہے ہیں آج کے پرابلم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں. ہم جو آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کہ سنت یہی ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ایسا نہیں کہ اسی زمانے کے لیے تھا اور یہ منسوخ ہو گیا اور ابھی اسی زمانے کے لیے تھا، ابھی عورتوں کے لیے مسجد میں جانا نہیں ہے. یہ ہر زمانے اور دور کے لیے شریعت ہے، ہر زمانے اور دور کے لیے. تو آئیے ہم ان کی ویڈیو مختصر دیکھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں. لانگ ویڈیو پہلے پلے کرو. ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو آنے کی پابندی لگا دیتے. تو جب نبی کے قول میں تعویل کی جا سکتی ہے حضرت عائشہ کے اس دلیل کی بیس پر، تو امام ابو حنیفہ کے قول میں بھی تعویل کی جا سکتی ہے کہ لو کان ابو حنیفہ رأى ما رأینا لاجاز نساءنا، اگر ابو حنیفہ ہمارے زمانے کے حالات کو دیکھتے تو یقیناً عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے. یہ جو الفاظ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں قول میں تعویل کی جا سکتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی وجہ سے، تو یہ بات، یہ اصول جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ خود ایک بہت غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تعویل کی جا سکتی ہے. میں چاہتا ہوں شیخ کفایت اور شیخ سرفراز بھی اس جملے کے تعلق سے کچھ بات کہیں، جو یہ جملہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تعویل کی جا سکتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی بنیاد پر. یعنی اس میں ایک پہلی بات تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. آناف عام طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. تو یعنی آپ پہلے یہ تو تسلیم کر لیں کہ اسلام میں اجازت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. حضرت عائشہ نے تعویل کی کہ نہیں کی وہ تو ایک بات کی بات ہے. اس جملے سے پہلی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کیا حضرت عائشہ نے منع کیا، مطلب لوگ اس کو حضرت عائشہ کے اس قول کو دلیل بناتے ہیں، تو کیا حضرت عائشہ نے منع کر دیا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو منع کر دیتے. تو نہ اللہ کے رسول تھے، نہ اللہ کے رسول نے منع کیا، نہ حضرت عائشہ نے منع کیا کہ مت جاؤ. نہ اللہ کے رسول نے منع کیا، نہ حضرت عائشہ نے منع کیا. جبکہ احناف منع کر رہے ہیں نا بھائی، آپ منع کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا، تو آپ کے عمل کا حضرت عائشہ کے جو قول ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی شیخ کفایت، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں مفتی صاحب ہی کی بات یاد دلانا چاہوں گا. یہ طلاق کے مسئلے میں بہت کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہوتے ہیں، دین بدلنے والے، قانون بدلنے والے اور اسلام کو بدلنے والے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی نہیں کی فقہ میں، فتاوی میں. انہوں نے وہ ایک حاکم تھے اور حاکم کی طرح سے جو ان کا اختیار تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا. لیکن یہ لوگ اس مسئلے میں ہر شخص اپنے گھر پہ اپنی عورتوں کو منع کر رہا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ حاکم بھی نہیں ہے، ان کے پاس حکومت بھی نہیں. تو وہاں یہ اپنے اصول کو توڑ دیتے. جب بات آتی ہے طلاق کی تو بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ کسی اور کو حق نہیں قرآن و حدیث میں کچھ بات کرنے کا. اور جب بات آتی ہے خواتین کو مسجد بھیجنے کی تو یہاں یہ خود جو ہے شریعت سازی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب کو کس نے حق دیا بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تو شریعت نے حق دیا، وہ ایک حاکم تھے، خلیفہ تھے. خلیفہ کو یہ حق رہتا ہے تعزیری سزا وہ نافذ کر سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب کو، ان کے گروپ کو کس نے یہ حق دیا کہ قرآن و حدیث کو بدل دیں اور قرآن و حدیث میں جہاں مکروہ نہیں کہا گیا، کراہت کی بات نہیں آئی، اور یہ کہہ دے کہ نہیں مسجد نہیں جا سکتی، نہ صرف مکروہ بلکہ ترقی کر کے سیدھے سے ممنوع قرار دے دیں؟ یہ حق مفتی صاحب کو کس نے دیا؟ یہ ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے.
اب ہم دوسری پلے کرتے ہیں مفتی طارق مسعود کی. جی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال سے. اگر اگلے جو اسلاف کا دور تھا نا اس میں جو اسلاف کا دور تھا نا اس میں عورت کو گھر کے اندر وہ خیر کی تمام چیزیں معلوم تھیں, یہ معلوم ہو سکتی تھیں جو مسجد سے جن کا تعلق تھا, دینداری تھی, اسلامی حکومتیں تھیں. اب عورت کو گھر میں دین نہیں ملتا. مفتی طارق مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عورتوں کو گھر میں نہیں ملتا تو اب مسجد میں جانے کی ضرورت ہے. وہ زمانے میں مل جاتا تھا, لیکن آپ خود دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دن مقرر کیا تھا عورتوں کے لیے, اور ان کے لیے ضرورت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. یہ کہنا کہ اس زمانے میں گھر ہی میں مل جاتا تھا, تو یہ کیا موقف لے رہے ہیں مفتی طارق مسعود؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو تھا یہ صحیح تھا کہ عورتوں کو روک دیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی فقہا نے جو روکا تو اچھا کیا اس زمانے میں. آج کے زمانے میں گنجائش دینے کی ضرورت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھی, صحابہ کے زمانے میں وہ جایا کرتے تھے, اور بعد کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں زمانے میں عورتوں کی اپنی نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور سارے جو فوائد ہم نے بتایا وہ سارے فوائد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات میں اس میں بتا کر ہم اس چیز کو ختم کریں گے. جو اکثر جو بات کہی گئی ہے, اور یہ ایک مختصر سا اعتراض ہم لے لیتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بات میں چھوٹی سی بولوں گا کہ جو اب کا حوالہ دے کر کے تبدیلی کر رہے ہیں, حالات کا حوالہ دے کر کے, جمعہ کے خطبے میں یہ بات کیوں نہیں کہتے یہ کہ بھائی پہلے جو عربی زبان لوگوں کی تھی تو لوگ دین سمجھ لیتے تھے, تو اب کیونکہ لوگوں کی زبان عربی نہیں رہ گئی ہے تو اب اردو میں خطبہ دے دیا جائے. جہاں ان کی مرضی میں آتا ہے وہاں حالات کی تبدیلی کا حوالہ دے کر کے اپنے موافق مسئلے کو بنا لیتے ہیں. تو اگر یہی اس طرح سے حوالے دے کر کے شریعت کے احکام تبدیل کیے جا سکتے ہیں آپ کے نزدیک, تو بھائی جمعہ کے خطبے کے بارے میں بھی تو یہ بات سوچ لیجیے نا کہ پہلے لوگوں کے لیے دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع تھے, ان کی زبان عربی تھی, ان کو باتیں سمجھ میں آتی تھی خطبے کی. اب عربی زبان میں خطبہ نہیں سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے, تو اب یہ مناسب ہے کہ لوگوں کو اردو زبان میں خطبہ دیا جائے. بارک اللہ فیک. صحیح ہے. اب دیکھیے یہاں پر مین جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر یہ روکنے کی وجہ ہے کہ فتنہ ہوگا, اور فتنے کی وجہ سے عورتوں کا باہر نکلنے میں فتنہ ہوگا. فتنہ روکنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹوٹل منع ہے. بھائی کہیں پہ کس جگہ پر کسی جگہ پہ خاص طور سے فتنہ ہے, کوئی خاص سچویشنز ایسی ہے, بہت سیفٹی نہیں ہے عورتوں کی وغیرہ, وہ حالات ویسے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن جب عورتیں باقی سب کاموں میں نکل رہی ہیں فتنہ نہیں ہے وہاں پر, باقی سب چیزوں میں نکل رہی ہیں, مارکیٹ جا رہی ہے, اسٹڈیز کے لیے جا رہی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی ٹیچنگ وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہے. ہاں بازار میں لانے کے لیے عورتیں جا رہی ہیں تب کوئی فتنہ نہیں ہے. صرف مسجد جانے میں فتنہ ہے, بلکہ الٹا مسجد میں تو زیادہ سیفٹی ہوتی ہے. الٹا کچھ کسی کو کوئی فتنہ باز شخص ہے اگر ہے تو وہ دوسری جگہوں میں رہے گا. مسجد ایک عام طور پہ ان کے کمپیریزن میں زیادہ سیفٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یا نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے. تو فتنے کے بارے میں بات سمجھنا ہے. اور جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ الگ تھا, وہ زمانہ تو بالکل پاک دور تھا, وہ زمانے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی, سب یعنی فرشتے جیسے تھے. یقیناً صحابہ کا بہت بڑا مقام, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ بھی ایک انسانی معاشرہ تھا, اور وہ ایک معاشرے کے لیے ہمارے لیے مثال ہے کہ ایک معاشرہ دیندار کیسے ہوا, اور وہ دیندار معاشرہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں کہ وہاں پہ کوئی انسانی طور پر کوئی کمزوری کبھی کسی کی ظاہر نہ ہوئی. خیر کا غلبہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انسانی تھے. جیسے ہم ایک مثال لیتے ہیں, اور یہ مثال آپ کے سامنے جو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ میں مسند احمد کی, ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ایک خاتون ایک صحابیہ فجر کی نماز کے لیے گئی تھی, اور کسی نے ان کو پکڑ لیا اور جبرن زنا کیا, ہاں فورسڈ زنا کیا. اور پھر وہ شخص اندھیرے کا تھا وقت, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ چلا گیا. ہاں ایسا معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اور پھر ایک دوسرا شخص آیا, انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا, وہ شخص ڈھونڈنے کے لیے بھاگا. پھر ایک گروپ آیا پیچھے سے, وہ گروپ کو انہوں نے بتایا ایسا میرے ساتھ ہوا, وہ لوگ گئے دیکھنے کے لیے. پھر وہ شخص جو دوسرا شخص گیا تھا, جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, اس کو پکڑ لیے اور اس کو لے کر آئے, اور بائی مسٹیک یعنی کہ پہلا سمجھ کر کے جس نے کیا تھا, جس نے ظلم کیا تھا, جس نے غلط کیا تھا, اس کی جگہ پر دوسرے کو پکڑ لیے. اور اس عورت نے کہا نہیں یہی تھے. اب اس کا بھی اندھیرے کا معاملہ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. یہاں پر اب اس کے اوپر سزا والی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت پر وہ پہلے نے آ کے قبول کر لیا, کہا کہ نہیں یہ نہیں میں تھا, سوچو یہ نہیں میں تھا, آ کر کے قبول کر لیا, کہا کہ میں نے مجھ سے وہ چیز ہوئی تھی, میں نے کیا تھا وہ چیز. اب خود کے جرم کو چھپانا ایک بات تھی, اور جرم کا کوئی اور پکڑ کر کے اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو انہوں نے آ کر کے روکا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جب سزا نافذ کی جا رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ والوں پر بانٹ دی جائے تو اہل مدینہ والوں کے لیے یہ کافی ہو جائے. تو اب یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں تو کچھ پرابلم نہیں تھا,
تو ہم دیکھتے ہیں انسانی سوسائٹی تھی, وہاں پہ بھی ایسا کوئی پرابلم تھا, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. مطلب یہ بتانے میں مقصد کیا ہے کہ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں, لیکن خیر ہے ہر شریعت کے قانون میں, ہر شریعت کی رولنگ میں یہی معاملہ ہے کہ خیر ہے, بہت ساری خیر ہے, حکمتیں, بھلائیاں ہیں, اور جو پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن خیر بہت زیادہ ہے, یہی معاملہ ہے. بھائی شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے, تو فائدے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس فائدے کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور ہمارے لیے شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, حالانکہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219. تو یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری کہ فائدے بہت سارے ہیں. اور میں لاسٹ میں پھر ایک بار اپیل کروں گا ہمارے اس معاشرے سے کہ بھئی آج جب اتنی بے دینی پھیل چکی ہے, اتنی ساری برائیاں پھیل چکی ہے, آج ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان کو ٹچ میں لاؤ. کوئی بھی اکیلا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں بھیڑیا جیسے ایسے اکیلی مینڈی کے اوپر حملہ کرتا ہے, تو شیطان بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا, اس کو دین سے دور لے جائے گا اور دور لے جائے گا. تو ایسوں کو ٹچ میں لاؤ, سب کو نیٹ ورک میں لاؤ. اس میں آپ اتنی بڑی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہماری مسجدیں ہیں, یہ مسجدوں کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ عورتیں, ہاں, اور ان کے ساتھ بچے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ عورتوں کو مسجد میں ان کے لیے انتظام کرے, الگ انتظام رکھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ زمانہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. اور پلیز یہ سب مسلکی معاملوں کی وجہ سے آپ ایسا نہ کرو جیسے آج ہو گیا کہ بھئی یہ اہل حدیثوں نے یہ مسئلہ اٹھا لیا ہے, تو پھر حنفی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اہل حدیثوں نے اٹھا لیا, ہم کر لیں گے تو یہ اہل حدیث والی ٹائپ کی بات ہو جائے گی. اس میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ دین سے دور جا رہا ہے. ہاں, اب بعض ایسے لوگوں کا مرتد ہونے کا فتنہ سننے میں آ رہا ہے, کئی ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہے. بھائی ایسے وقت پر آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا. اسوہ حسنہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے, عملی طور پر ملتا ہے, حکم کے طور پر ملتا ہے. کیا چاہیے اور؟ جو سارے اعتراض تھے اس میں سے میجر اعتراض کا جواب آ گیا. بلکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے اس موضوع پہ کبھی فل سٹریم کرنا چاہیے, مجھے پتا ہے کچھ اور کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں, لیکن یہاں پہ میجر کاؤنٹر آرگیومنٹ جو دی جا رہے ہیں وہ سب کا جواب یہاں پہ آ گیا. تو پلیز اللہ کے واسطے اس معاشرے کی خیر کے لیے یہ چیز بند کرو جس طرح سے کر رہے ہیں. مسلکی معاملوں میں لوگ اٹک رہے ہیں اور حق بات آنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, واضح ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی, حق کو قبول کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین.